جواب دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کر کے آج کے سیشن کو ختم کریں. جی چلے میں آغاز کر دیتا ہوں سوال کا. بہت اچھی ڈسکشن اور بہت اچھی آپ نے معلومات آج فراہم کی ہیں. یہ جو تین آپ نے بتائے ہیں اسکول آف تھاٹس بیسیکلی جو امامیہ، معتزلہ اور اشاعرہ، یہ جو ہے آج جس طرح ہم کہتے ہیں اہل سنت ہے، پھر اہل حدیث ہیں، پھر یہ ان کی ہی آگے برانچیں نکلی ہیں، مطلب مین یہی تین اسکول آف تھاٹس ہیں یا کوئی اس کے علاوہ بھی ہے؟ پھر میرا خیال ہے ساری برانچز جو مسلمانوں کی ہیں یا جو بھی عقائد ہیں وہ سارے ان تینوں میں ہی غالباً سم اپ ہوتے ہوں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ تینوں تین اسکول آف تھاٹس ہیں. جی صحیح میں اصل میں مسلمانوں کی برانچیں ہوتی ہیں دو لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے اور عقائد کے لحاظ سے. فقہ کے لحاظ سے کہ اس وقت مسلمانوں کی 5 برانچیں ہیں، جعفری، فقہ جعفری، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی. یہ مسلمانوں کی. عقائد کے لحاظ سے 3 برانچیں ہیں مسلمانوں کی، امامیہ، اشاعرہ اور معتزلہ. آج کی زبان میں اگر صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں گا 100% فٹ نہیں ہوتی. شیعہ جو ہیں امامیہ ہیں، یہ جو بریلوی ہیں صوفی ہیں وہ اشاعرہ ہیں، اور یہ جو اہل حدیث ہیں یا وہابی ہیں یہ کسی حد تک انہیں ہم معتزلہ کہہ سکتے ہیں. وہابیوں میں بھی وہ جو کہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی نہیں، کیونکہ دیوبندی وہ تقریباً اشاعرہ ہیں. اور پرانے جو اکثر جو روشن فکر تھے حضرات وہ سارے معتزلہ تھے. سر سید احمد خان، پرویز، چراغ الدین، اس قسم کے جو لوگ تھے، حتی علامہ اقبال بھی، یہ سارے لوگ معتزلہ تھے. کہ علامہ اقبال کو لوگ اس کے صرف اس شاعری کے حوالے سے، انقلابی شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں، ورنہ علامہ اقبال وہ تقریباً اس کے نظریات سر سید احمد خان سے ملتے ہیں. کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجن. اس نے اس میں عجیب غریب عقائد بیان کیے ہیں جو بعض اوقات ممکن ہے بعض لوگ پڑھیں تو اس پر آبجیکشن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ممکن ہے اسلام سے بھی خارج کر دیں بعض موارد پر. کہ سر سید احمد خان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ سر سید احمد خان انکار کرتا ہے معجزات. معتزلہ اکثر معجزات کا انکار کرتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اس کا جنوں کا انکار کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو ایکسٹرا آرڈنری ہے یا نامری ہے، جس کو دیکھ نہیں سکتے آپ، جس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کا انکار کرتے ہیں. جی ایک تھوڑا سا اسی سے فرشتوں سے متعلق میرے ذہن میں تھا جو آپ نے بھی ذکر بھی کیا. ایک تو میرا سوال بھی اس کے لیے یہی تھا کہ فرشتوں پر ایمان کا پہلا چیز تو یہ فرشتوں پر ایمان لانا، اور دوسرا یہ تھا کہ قیامت جس طرح فرشتے مختلف کام کر رہے ہیں، ہمیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھ لیں محشر وغیرہ میں سارا سلسلہ حساب کتاب ہوگا، تو اس وقت فرشتوں کا کیا رول ہوگا، کیا ان کا حیثیت ہوگا؟ ذرا اس پہ تھوڑا فرشتوں کی جی ایمان اور یہ ان کا رول جو ہے فرشتوں کا اس کے بعد. قیامت کے آغاز سے ان کا رول شروع ہو جائے گا. حضرت اسرافیل کا کام ہے کہ قیامت کا اعلان کریں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی مثال کے طور پر جہنم کی طرف اس کی نتیجہ جہنم نکل گیا تو ظاہر اپنی مرضی سے تو جہنم کی طرف نہیں جائے گا. کوئی ہونا چاہیے زبردستی اس کو لے جائے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر وہ فرشتوں کا رول ہے کہ اس کو وہ روتا رہے گا، پیٹتا رہے گا کہ نہیں میں نے نہیں جانا جی. اس کو فرشتے زبردستی جہنم کی طرف لے جائیں گے. پھر قیامت کا جو نظم ہے، اس کا انتظام ہے، اس کا طریقہ کار ہے، کیونکہ خدا نے یہ زمین یہ کائنات وسیلوں پر قائم کی ہے. خداوندہ تعالیٰ نے ایک وسیلے بنائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کام خداوندہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرے. خدا نے ایک سسٹم بنایا ہوا. ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے خود کرے. یعنی وہ جس طرح ہوتا ہے نا ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی شف کر رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، کون فیکون کر سکتا ہے، لیکن اس کے وسیلے کی بنیاد بنایا. قیامت کا جو منظر ہے، اس کے انتظامات ہیں، اس کا جو سسٹم ہے، وہ فرشتے جو وہ اس کو سنبھالیں گے. مشہور و معروف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیت اللہ بروجردی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، امام خمینی کے استاد تھے، قوم میں ان کا بہت بڑا نام تھا. وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر تھا، میں لائن میں کھڑا تھا، صف میں کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا اپنے حساب و کتاب میں نے قریب سے دیکھا کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف جا رہے ہیں. ہوتا ہے نا، آپ تصور کریں کہیں لائن میں آپ کھڑے ہیں تو آپ کے قریب سے دیکھیں اسی اندر لوگ بغیر جا رہے ہیں بغیر لائن کے، تو آپ اس کو
لائن کو چھوڑ کر اس میں شامل ہو جائیں گے نا. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ مثلا ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں نا اچانک لائن ٹوٹتی ہے تو سارے لوگ اس طرف جاتے ہیں جہاں ٹوٹ رہی ہوتی ہے لائن, جہاں نظم خراب ہوتا ہے. جب پاکستان میں جب گاڑیاں دیکھتے ہیں نا لائن لمبی لگ گئی, اوور ٹیک کرنا شروع کر دیتی, ایک کرتا ہے سارے پیچھے کرنا شروع کر دیتے. تو آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ معاشر کا میدان ہے, قیامت کا منظر ہے, میں لائن میں کھڑا ہوں حساب کتاب دینے کے لیے. تو کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کی طرف جا رہے تھے جنت کی طرف, تو میں نے بھی لائن توڑ کر کے ان میں شامل ہونے کی کوشش کی. تو فرشتوں نے مجھے روک لیا, کہا بروجردی کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ جو جا رہے ہیں بغیر لائن کے, میں ان کے ساتھ شامل ہونے سے مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یہاں میں آپ بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے کھڑے رہوں. فرشتوں نے کہا کہ نہیں بروجردی, یہ امام حسین کا غم منانے والوں اور عزاداروں کی یہ گروہ ہے, یہ بغیر حساب کے جائے گا جنت میں. تو نے وہاں اپنا حساب کتاب دینا, وہیں کھڑے ہو جا, اپنی جگہ پر جاؤ واپس پیچھے. تو جنت جو ہے قیامت کے جو منظر میں انتظام جو ہے اس کا جو وسیلہ خدا نے جس کو بنایا وہ فرشتے ہیں. اور جبرائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ وہی لاتے ہیں. میکائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بارش کا انتظام کرتے ہیں جس سے زمین سرسبز ہوتی ہے, سبزہ اگتا ہے, اناج اگتا ہے, رزق کا انتظام ہوتا ہے. اور پھر بعض علماء نے بڑی پیاری تعبیر کی ہے, انہوں نے کہا کہ دونوں کا کام جو کیا ہے, رزق فراہم کرنا ہے. جبرائیل اور میکائیل کا فرق یہ ہے کہ وہ جو رزق ہے وہ روحانی رزق فراہم کرتے ہیں جبرائیل, میکائیل مادی ظاہری دنیاوی رزق فراہم کرتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بعض جگہ پر امام کی جو تشبیہ دی ہے, امام اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس قوم پر جو ہے وہ خدا کی طرف سے پانی آ رہا ہے اور بارش لگی ہوئی ہے. جس طرح قرآن نے کہا نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے حیات دی ہے. تفسیر میں کہا جاتا ہے جس طرح پانی کے ذریعے ہر چیز کو حیات ملتی ہے, اسی طرح امام کے وجود کے ذریعے بھی روحانی حیات ملتی ہے انسان کو. جس طرح پانی جو ہے وہ ہر جگہ برستا ہے اور اس زمین میں ایبلٹی نہ ہو تو فائدہ نہیں پہنچاتا, اس طرح امام کا وجود بھی صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جن میں ایبلٹی ہوتی ہے, جو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ اٹھایا. جی مولانا صاحب تھوڑا قرآن کے حوالے سے سوال تھا کہ جو صورتیں ہیں وہ آپ نے بتایا کہ واقعات کے تناظر میں مطلب ان کو دیکھیں تو سمجھ بھی زیادہ آتی ہے یا ان کا کسی نہ کسی واقعے سے تعلق ہے. واقعات جو ہیں وہ تو ہسٹری میں مطلب ظاہر ہے 1 بائی 1 نہیں ہوتے ہیں کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے, کل یہ ہوا, پھر پیچھے اس سے پیچھے یہ ہوا تھا. تو یہ ترتیب جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا میرا سوال تھا کہ یہ صورتوں کو پھر اس ترتیب سے کیوں نہیں ارینج کیا گیا جب قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو کیونکہ ابھی ہم پڑھتے ہیں کوئی مکی صورت ہے, کوئی مدنی ہے, کوئی پہلے کی ہے, کوئی بعد کی ہے, تو وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ لگتا مجھے کسی وقت کہ یہ جب بھی اکٹھا کیا گیا ان کو ترتیب ان کو اس حوالے سے کیوں نہیں دی گئی کہ تھوڑا ہسٹری بھی ساتھ میں کور ہوتی جاتی ہے, یا شاید وہ زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہوتا کہ اس سال میں یا اس دور میں یہ آئی ہے, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ. تھوڑا ترتیب کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے کہ جی کس طرح؟ قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں, ایک ترتیب نزول ہے, تاریخی ترتیب ہے, اور ایک ترتیب موجود ہے قرآن کے اندر. جو ترتیب نزول ہے اس کے مطابق جو قرآن نازل ہوئے, اور جو آیات کے اندر ترتیب ہے وہ نبی کریم کے حکم سے ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان آیات کو فلان جگہ رکھ دو, وہ حکمت ہوگی, وہ نبی کریم بہتر جانتے ہیں. اور بعض جگہ علماء نے حکمت بھی اس کی بیان کی. اب سورہ کے درمیان جو ترتیب پائی جاتی ہے یہ بعض اقوال کے مطابق صحابہ کرام نے ترتیب دی ہے, اس سورت کو اس سورت کے سائڈ پر رکھ دیا جائے اور اس کو اس سورت کے ساتھ ملا دیا جائے. اور اسی وجہ سے جو قرآن امیر المومنین نے لکھا تھا وہ ترتیب نزول کے مطابق تھا, جس کو نہیں لیا خلفاء نے, ریجیکٹ کر دیا, اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے. اور خود اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ وہ قرآن اگر آج ہمارے پاس ہوتا تو ہمیں قرآن کی تفسیر کرنے میں جو ہے ہمیں آسانی ہوتی. اور اسی وجہ سے ہمیں جب تفسیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے, تاکہ اس کی تفسیر میں ہمیں وہ آسانی ہو جائے. مثال کے طور پر بعض اہل سنت کے علماء سورہ حالتا جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں
ریجیکٹ اس بنیاد پر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت ہے مکی، اور جب مکی ہے تو یہ اہل بیت کی شان میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں اہل بیت کی فیملی تھی ہی نہیں، نہ امام علی کی شادی ہوئی اور نہ حسن حسین تھے۔ پھر ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ صورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے، ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہاں کا یطعمون علی طعام حب، یطعمون طعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو کھانے کی اپنے آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو۔ یہاں تک تو مسئلہ حل ہے، مکی ہو سکتی ہے، لیکن اسیر کی جب بات آئی ہے تو اسیر مکہ میں کہاں سے تھا؟ اسیر اس قیدی کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کے دوران جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کے پاس کون سا قیدی تھا؟ بس یہ جو اسیر کا لفظ آیا ہے اس کی بنیاد پر ہم کہیں گے مدنی ہے۔ بس جب مدنی ہوگی تو خود بخود اہل بیت کی شان میں ہو جائے گی، کسی اور کی شان میں نہیں ہو سکتی۔ بس آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ یہ اگر اس ترتیب سے ہوتی، یا کم از کم ہمارے پاس وہ قرآن ہوتا جو امام علی نے لکھا تھا، اس کو ہم میچ کر کے ہمیں جو ہے وہ آسانی ہوتی۔ لیکن خداوند تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر یہ کام اس سے کوئی نقصان ہوتا تو خداوند تعالیٰ اپنی حکمت سے اس مسئلے کو خود بخود حل کر دیتا، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ ان لہ لحافظون وانزلنا علیک الذکر، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اور اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب اگر بے عینی نہیں ہے وہ جو ترتیب نزول ہے، لیکن اس سے قرآن کے محفوظ ہونے میں، اس کی حفاظت میں ہونے میں کوئی خدشہ وارد نہیں ہوتا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ ایک تھوڑا سا جو صورتیں ہیں ان کے ناموں کے حوالے سے ہے کہ وہ نام جو ہیں وہ بھی مطلب کلام تو اللہ کا ہے، وہ اس کی مطلب صورتوں کی شکل میں کیا، تو نام بھی اس وقت ڈیفائن کر دیے گئے تھے یا یہ نام بعد میں رکھے گئے، یہ کس طرح؟ نام نبی کریم نے خود اس کی تعین فرمایا تھا، اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے بعض اوقات بعض صورتوں کے 2 نام 3 نام رکھ دیے تھے، اور پھر بعض اوقات یہ تھا کہ کچھ صورتوں کے مین نام ہیں جو نبی کریم کی طرف سے ہیں، اور بعض میں مسلمانوں نے اس کے ناموں میں خود اپنے سلیقے کے مطابق، ذوق کے مطابق اضافہ بھی کیے۔ مثلا بعض سورہ اسراء ہے، اس کے 2 نام ہیں، سورہ اسراء بھی اسے کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں، لیکن سارے جو ہے وہ حدیث میں موجود ہیں۔ اور پھر سورت کی پہچان کے 2 ذریعے ہیں ہمارے پاس، ایک سورت کا نام ہے اور دوسرا سورت کا نمبر ہے موجودہ قرآن کا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جو سورت کا نمبر ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بہتر ہے، کہ نام میں اختلاف ہو سکتا ہے، کئی نام ہو سکتے ہیں، لیکن نمبر سورت کا تو سیم ہی ہوگا۔ مثلا بقرہ کا نمبر 2 ہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ریفرنس دیتا ہے اپنے کسی مقالے آرٹیکل میں، تو وہ لکھتا ہے 2 پنکتم، اس کو کیا کہتے ہیں، 2 پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈاٹ فل ڈبل اسٹاپ، ڈاٹ۔ یا فل جی اسٹاپ، فل کولن اسٹاپ ہوتے تو ایک کو کہتے ہیں، 2 اگر ہوں، کولن 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 ہوتا کولن، وہ کہتے ہیں 2:5، یعنی دوسری صورت ہے اور 5ویں آیت ہے۔ یہ تھوڑا شارٹ بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو سورت کے نام جو اکثر خود نبی کریم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں، اور جب نبی کریم نے جاری فرمایا تو خدا کے حکم سے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور پھر ناموں میں بھی حکمت ہے۔ ایک آدمی نے پورا مقالہ اس پہ لکھا تھا کہ جس میں اس نے علیحدہ کیے ہیں شہروں کے مطابق صورتوں کے نام، خواتین کے ناموں پر صورتوں کے نام، حیوانات کے ناموں پر صورتوں کے نام، یعنی اس نے پورا وہ پھر اس میں حکمت بڑی پیاری لکھی ہے، اور بڑا اچھا جو ہے اس کو مسئلے کو کلیئر کیا ہے صورتوں کے نام کو۔ مثلا قرآن میں 2 جگہ خواتین کے نام پر صورت آئی ہے، ایک صورت نساء ہے، صورت مریم۔ قرآن میں جانوروں کے نام پر صورت آئی ہے، سورہ نحل ہے، یہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، صحیح۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہے، سورہ فیل ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ نام ہے صورتوں کے، ان کا ترجمہ مناسب نہیں ہے۔
اس کو خود سورت کا نام آپ نے پیش کرنا ہے، حتیٰ ترجمے میں بھی آپ نے پیش کرنا ہے، ورنہ جو ایک آدمی جو جس سے اسلام سے تعلق نہیں ہے تو وہ اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. مثلا وہ لکھتے ہیں کہ گائے، سورت کا نام ہے گائے، صحیح، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ جس طرح ہوا ایک دفعہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا آدمی مسلمان ہوا تو اس کو لے گئے تراوی میں رمضان کے مہینے میں، اور وہاں پڑھی گئی سورہ بقرہ، اس کو بتایا گیا کہ گائے والی سورت پڑھی گئی، تو وہ گیا، بڑا تھک گیا، پاؤں میں اس کے سوجن آ گئی، واپس چلا گیا. دوسرے دن دوبارہ مسلمانوں سے بلانے کے لیے، ٹھک ٹھک جی دوسرا رمضان ہے آ جاؤ. اس نے پوچھا آج کون سی صورت پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاتھی والی صورت پڑھی جائے گی. صحیح. اس نے کہا کل گائے نے اتنا مجھے تھکا دی ہے، صحیح، اتنا میرے ساتھ جو ہے حال ہو گیا ہے، تو اب جب ہاتھی کا مسئلہ ہوگا تو میں، انہوں نے کہا میں نہیں آتا ہوں، کوئی بتاؤ کبوتر چھوٹا کوئی مسئلہ بتاؤ کوئی، تاکہ میں آ جاؤں. یعنی حالانکہ وہ جو سورہ فیل ہے وہ چھوٹی ہے، جو ایلیفنٹ کی سورہ ہے، یعنی آپ نے سورہ کے نام اسی سے وہی پکارنے ہیں جو نام عربی میں ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور پھر نام کا ترجمہ ہوتا بھی نہیں ہے. مثلا ڈاکٹر علی رضا ہے، یہ گورا بھی علی رضا ہی پکارے گا، نہیں ہے کہ ترجمہ کرے اور وہ وہاں پر ان کا نام لے. یا مثلا جو ہے ڈاکٹر جواد ہے، وہ گورا کبھی بھی اس کا نہیں آئے گا ترجمہ کرے جواد کا کیا معنی بنتا ہے، اس نام سے آپ کو پکارے. اب وہ نام یعنی سیم رہتا ہے، یہ پراپر ناؤن، اس میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں آتی، اور دنیا کی لٹریچر کو ادبیات کا ایک قانون بھی ہے. یہ آسم نے ہاتھ کھڑا کیا. جی السلام علیکم. اچھا، سورہ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، تو جو آیات ہیں ساری کی ساری، مطلب ساری آیات ایک بار ایک ایک کر کے نازل ہوئے ہیں، مطلب یہ تو سورہ کے حساب سے ہیں، یعنی کہ ساری آیات جو آئی ہیں وہ سورہ ایک ہی ترتیب میں نازل ہوئے ہیں، ایسا ہو کہ کچھ آیتیں ایک وقت میں آ گئیں، کچھ آیتیں بعد میں آ گئیں؟ پہلا جی سوال یہ. جی بالکل، اس کا جواب دیتے ہیں. پھر یہ جو آیات ہیں ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی کسی صورت کی بھی، مگر یہ چھوٹی صورتیں جو ایک جگہ نازل ہوئی ہیں، سورہ فیل ہے، سورہ والعصر ہے. جو لمبی صورتیں ہیں یہ آیات گریجولی نازل ہوئی ہیں، 5 آیات نازل ہوئی ہیں، 10 آیات نازل ہوئی ہیں، 20 آیات نازل ہوئی ہیں، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 آیات کو فلاں صورت کے اینڈ پر رکھ دو، اس کے درمیان میں رکھ دو، یہ ان کے ارشادات کے مطابق. اور اس کے اندر ہمارے یہاں مطلب کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، جیسے حدیثوں میں چیزوں میں اختلاف آیا تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آیات کی ترتیب سے جو موجودہ ترتیب ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیات اس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیات جو موجودہ ترتیب ہے نبی کریم کے حکم سے مطابق، حکم کے مطابق ہوئی. بہترین. یہ تو مطلب بہت اچھی مطلب یہ تو پہلی ایسی بہت بڑی چیز ہے جس پہ مطلب بالکل ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا تھا. اور بڑی یہ خوشائن ایک جو ہے یاد رکھیں کہ جزئی اختلاف یہاں پایا جاتا ہے، کسی خاص کیس ٹو کیس ممکن ہے کہیں اختلاف ہو، کہ ایک مفسر کہے کہ یہ آیات فلاں آیات کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور دوسرا مفسر کہے کہ یہ آیات فلاں آیات کے بعد نازل ہوئی. یہ کیس ٹو کیس کوئی جزئی یہ اختلاف ہے، لیکن جنرلی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیات ان کی ترتیب نزول کیا تھی اور ترتیب موجود کیا ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ تفسیر کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے جو تفسیر لکھی گئی ہے اس کے اندر وہ سب سے پہلے ہمیں کون سی ملتی ہے؟ کیونکہ جو باقاعدہ تفسیر لکھی گئی ہو اب تو، اور آج کل کی جو تفسیر جس کے اندر مطلب جو بہتر مانی جاتی ہے، ان میں تفسیر آپ کون سی جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گے؟ تفسیر سب سے پہلے جو تفسیر بیان کی ہے وہ خود نبی کریم نے بیان کی. قرآن نے بھی کہا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم، اے نبی ہم نے تجھ پر قرآن کو نازل کیا اور تیرا کام ہے ان کے لیے بیان کریں، تفسیر کریں، یعنی جنرل یہ ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے تفسیر لکھی گئی تھی وہ امام علی نے لکھی تھی، جو قرآن ان کا موجود تھا اس کے حاشیے اور بارڈر پر تفسیر تھی. یہ 2 مرحلے آئے. پھر یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن تھے ان کے بارڈر و حاشیوں پر کچھ تفاسیر تھی. اب جو تفسیریں ہمارے پاس موجود ہیں، سب سے پرانی جو تفسیر ہے ہمارے پاس موجود جو صحابہ کرام کے زمانے سے ہے، بلکہ تابعین کے زمانے سے جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ تفسیر ہے تفسیر مقاتل ابن سلیمان. ایک تابعی تھے، انہوں نے لکھی صحابہ کرام کے اقوال سے.
پھر اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے تفسیر عبداللہ بن عباس ہے. خود تفسیر عبداللہ بن عباس نے نہیں لکھی، ان کی جو تفسیری روایات تھی نبی کریم سے تھی یا صحابہ کرام سے تھی، وہ انہوں نے اکٹھی کی ہیں، اور وہ بڑے اس معاملے میں سینسٹیو تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے میں نے 2 سال حضرت عمر کا لوٹا اٹھایا ہے کہ ان کے ساتھ چلتے رہے، کہ موقع ملے ایک آیت کی تفسیر پوچھیں. سورہ تحریم میں 2 عورتوں کا ذکر ہوا ہے، قد زغت قلوبہما. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال اس موقع کی تلاش میں تھا کہ حضرت عمر سے سوال کروں کہ یہ کس کے بارے میں، کون سی 2 عورتوں کے بارے میں کہ خدا نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے ہیں. کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ نہیں پوچھ سکتا تھا. ایک دفعہ دیکھا میں نے پانی ڈال رہا تھا وضو کے لیے ان کے ہاتھوں پر، تو میں نے پوچھا کہ قرآن کی اس آیت میں 2 عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حضرت عائشہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی وہ اتنے اس معاملے میں جو ہے وہ سینسٹیو تھے تفسیر کے معاملے میں. ابھی جو اچھی تفسیریں ہیں، ان کی اچھی تفسیریں جو زیادہ تر عربی اور فارسی میں ہیں. شیعوں میں جو سب سے اچھی تفسیر ہے وہ علمی ہے اور گہری فلسفی ہے، وہ تفسیر المیزان ہے. اور جو عام فہم ہے، عام زبان اس میں استعمال ہوئی ہے، عوامی سطح پر ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ تفسیر نمونہ ہے. اہل سنت میں جو فلسفی ہے اور اچھی گہری تفسیر ہے، وہ تفسیر ہے اس کی تفسیر فخر رازی کی ہے. تفسیر کبیر بھی اسے کہا جاتا ہے، مفاتیح الغیب بھی اس کا نام ہے، تفسیر فخر رازی بھی اسے کہتے ہیں. اردو کی جو تفاسیر ہیں جو اچھی ہے اور رواں ہے، بہترین تفسیر ہے، ترجمہ بھی اس کے ساتھ ہے، تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی. یعنی یہ اردو کے حوالے سے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آدمی کس قسم کی تفسیر اسے چاہیے. اور پھر تفسیر کے میدان میں ہمارے پاس تفاسیر روائی ہیں جس میں صرف احادیث آئی ہے، اور دوسری تفاسیر روائی تحلیلی ہیں، احادیث آئی ہے لیکن احادیث کی جانچ پڑتال ساتھ ہوئی ہے. تفسیر روائی میں جو صرف تفسیر روائی ہے، در منصور ہے اہل سنت میں، شیعہ میں نور الثقلین ہے. اور ایسی روائی جس میں تحلیل ساتھ آئی ہے، تجزیہ ہوا ہے، وہ تفسیر طبری ہے اہل سنت میں. اور شیعہ میں جو ہے وہ تفاسیر اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفسیر عیاشی ہے جس میں تحلیل آئی ہے، اتھنٹک روایات ہیں. یا تفسیر صافی ہے، یا تفسیر البرہان ہے شیعوں میں. اہل سنت میں تفسیر ابی سعود ہے روائی کے حوالے سے. تفسیر روح المعانی ہے آلوسی کی اہل سنت میں. بہرحال لیکن لمبی فہرست، آپ بھی کہیں گے خواہ مخواہ اپنا علم جاننے کے لیے نام لیا جا رہا ہے ترتیب سے. بہرحال آپ خود اس پر تحقیق کر لیں، اور انشاءاللہ کسی دن ہم اس پر خود تفاسیر کی ہسٹری پر جو ہے وہ بات کریں گے، تفسیر کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کون کون سی اس کی کتابیں اور ان کتابوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک سیشن رکھیں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مقصد صرف یہی تھا کہ اگر کوئی ایک تفسیر جس کے مطلب ہم تھوڑی اویلیبل ہو، تو اس میں سے کوئی اگر لائبریری میں سے بھی، امام بارگاہ میں سے بھی لی جا سکے، تو کم از کم تھوڑا اور ایکسٹرا اس کے اندر ہم تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں کہ تاکہ تھوڑا اور تفسیر نمونہ ہے. فائدہ ہو سکے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تفسیر کی ہماری ایک اور تقسیم ہے، اس میں 2 قسم کی تفسیر ترتیبی ہے اور تفسیر موضوعی ہے. ترتیبی یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں تفسیر اسی طرح تفسیر کی جا رہی ہے. اور موضوع میں ہے کہ کسی ایک ٹاپک کو لے کر قرآن کی اس ٹاپک سے متعلق آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے. مثلا موت سے متعلق آیات کو اکٹھا بیان کیا گیا اور اس کی تفسیر کی گئی، تفسیر موضوعی سے کہتے ہیں. موضوع کے علاوہ سے حوالے سے بہت اچھی ہے مکارم شیرازی صاحب کی پیام قرآن، یا جعفر سبحانی کی ہے پیغام جاویدان. یہ بہت اچھی جو ہے تفسیریں ہیں. بہرحال ایک لمبی فہرست ہے، لمبی جو ہے وہ سلسلہ ہے. جی، آپ نے سورہ تحریم کے بارے میں ذکر کیا، تو امہات المومنین کے بارے میں مطلب مجھے یاد ہے کہ ممبر سے میں نے الگ الگ چیزیں سنی، کہ یہ بھی سنا تھا کہ ان کی جو طلاق کا حق تھا وہ رسول اللہ نے آگے امام علی کو دے دیا تھا، یا کچھ اس طرح کی کوئی بات میں نے ممبر سے سنی ہے. اور یہ کہ ان کی جو عزت و تحریم ہے، ان کی جو مقام ہے، وہ مطلب کیا ہے. ہم یہ تو ضرور مانتے ہیں کہ اہل بیت سے کے بعد ہیں امہات المومنین،
उसके बारे में भी जरा आप थोड़ी सी अगर वजाहत उसका करें। सबसे जो मुहातुल मोमिनीन जो नबी की अज़वाज है उनका मकाम जानने के लिए कुरान की यही आयत काफ़ी है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व उम्महातुहु व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी जो है मोमिनों के नफ्सों पर ज्यादा इख्तियार रखता है, खुद उनसे भी ज्यादा इख्तियार रखता है, और नबी की जो बीवियां हैं वो क्या है, मोमिनों की माएँ हैं। ये सबसे बड़ी जो आयत है और सबसे बड़ा जो है मकाम कुरान ने दिया, माँ का मकाम दिया। लेकिन ये याद रखें कि माँ का मकाम दिया, वालदा का मकाम नहीं दिया। माँ का मकाम और है, वालदा का मकाम। माँ आपकी कोई भी हो सकती है, जिसको भी आप रिस्पेक्ट दें, जो भी आपका ख्याल रखे, वो आपकी माँ कहला सकती है। लेकिन वालदा वही होगी जिसने आपको जना है, यानी उनका मकाम, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है। लेकिन हम उनको वालदा का दर्जा नहीं दे सकते। क्यों? इसकी मिसालें हैं। पहली इसकी मिसाल ये है कि इंसान अपनी माँ की बेटी से शादी नहीं कर सकता, लेकिन हजरत उम्मे सलमा की पहले शोहर से जो बेटियां थी उनसे मुसलमानों ने शादियां की हैं। एक दूसरा ये कि माँ इंसान, मैं आपसे सवाल करता हूं, इंसान का अपनी माँ से, आपसे आपकी आपकी माँ पर्दा करती है? नहीं करती, वाजिब नहीं है, हिजाब करे आपसे, शरी हिजाब। लेकिन उम्महातुल मोमिनीन सारे मुसलमानों से हिजाब करती थी, पर्दा करती थी। बल्कि पर्दे का जो पहला हुक्म आया है ना, वो उम्महातुल मोमिनीन के लिए था। ये उससे बात आगे चला है ना पर्दे का, फिर असहाबा की अज़वाज के लिए आया। पहली मुखातब क्या है कुरान के अहकाम की? कौन है? नबी की अज़वाज है। तो लिहाजा वो माँ का दर्जा रखती हैं, लेकिन वालदा का दर्जा नहीं रखती। और फिर ये भी आपने याद रखना है कि ये आयत कहाँ नाज़िल हुई है, जिसमें कहा गया कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई है कि सहाबा कराम में से एक आदमी ने ये कहा था। अब रवायत रावी के सरिया के सच है सच नहीं है, बहरहाल कुरान का एक शान नज़ूल है, एक मौका है जिस पर कुरान नाज़िल हुआ। इसका शान नज़ूल इस तरह बयान किया जाता है कि एक सहाबी ने कहा था कि नबी करीम के विसाल के बाद मैं नबी की फलां ज़ौजा से शादी करूंगा। तो कुरान की आयत नाज़िल हुई कि होशियार बाश, ये नबी की जो बीवियां हैं तुम्हारी माएँ हैं, जिस तरह तुम माँ से शादी नहीं कर सकते, इनसे भी शादी तुम नहीं कर सकते। बस ये उस आयत की वजाहत है जिसमें उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हन्ना, उनकी शान और मंजिलत बयान की गई। अम्मा सूरह तहरीम में उसका एक बैकग्राउंड है। हुआ इस तरह कि नबी की एक जोजा थी, बहुत नेक जोजा थी, सारी नेक थी, नबी की जोजा हो ही नहीं सकता कि नेक ना हो। वो, उनका नाम था ज़ैनब बिन्त जहश। जब भी नबी करीम उनके पास तशरीफ लाते थे तो वो स्पेशल शरबत बनाकर नबी करीम को पेश करती थी, चाहत का इजहार करती थी। और वो शरबत बनाती थी शहद की। तो नबी की जो बात दूसरी अज़वाज थी उनको हसद हुआ, जेलस हुई कि नबी करीम के पास जाते हैं, थोड़ी देर ज्यादा बैठते हैं। जाहिर है नबी करीम जहां जाते थे शहद की शरबत थी, थोड़ी देर बैठ जाते। उनको हसद हुआ तो नबी की दो बीवियों ने क्या किया, प्लान बनाया कि हम कोई ऐसा काम करते हैं कि नबी इसके बाद वहां ना बैठे। उन्होंने प्लान ये बनाया कि नबी आज वहां से जब वापस आएंगे तो हम ये कहेंगे कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही। मगाफिर मदीने में एक ऐसी बूटी होती थी जो चर्स का हुक्म रखती थी, शराब का हुक्म रखती थी। वो पीनी और शराब पीनी बराबर है, और वो हराम थी। जिस तरह हमारे यहाँ होती है ना बूटी, भंग होती है या दूसरी चीजें जो जो नशे के तौर पर इस्तेमाल होती। तो जब नबी करीम वहां से वापस आए तो इन दोनों ने मिल करके ये कह दिया कि आपके मुंह से नाउज बिल्ला मगाफिर की बू आ रही। नबी करीम परेशान हो गए और आपने वादा किया कि इसके बाद मैं ज़ैनब के पास जब जाऊंगा तो वो शरबत नहीं पीऊंगा। तो कुरान की आयत हुई, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम मा अहल्ल लका, कि ए नबी जो खुदा ने चीज तेरे लिए हलाल करार दी उसको हराम क्यों करार दे रहा है। अतब तक मरजात अज़वाजिक,
کیا تو عورتوں کی بیویوں کی مرضیوں پر چلنا چاہتا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم کے لیے مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد جو آپ نے اپنے لیے منع فرمایا تھا کہ میں اس کے بعد یہ شربت نہیں پیوں گا، اس کے بعد پینا شروع کر دیا. اور پھر قرآن نے ان کی مذمت کی ان دو بیویوں کی کہ ان کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت جو حضرت عمر سے انہوں نے نقل فرمائی ہے، اس میں یہ واضح ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جنہوں نے اشکال کیا تھا، جنہوں نے یہ بات کی تھی، جن کے قرآن نے کہا دل ٹیڑھے ہوئے، وہ حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت حفصہ ام المومنین تھی. لیکن کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرح تھی. انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، معافی مانگ لی ہوگی، اور وہ ان کا معاملہ اور نبی کریم کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح. ہم کسی اس بنیاد پر کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کسی کو گناہ پر بھی دیکھو نا، اس سے نفرت نہ کرو. اس کے بعد ممکن اس نے توبہ کر لی اور وہ معاملہ اس کا اور اس کے پروردگار کا ہے. تم اس میں کون سے جج بن گئے ہو؟ تمہیں کس نے فیصلے کا حق دیا ہے؟ اس نے اپنے پروردگار سے معافی مانگ لی ہوگی، وہ پاک صاف ہو گئے. تم اگر زیادہ جو کر سکتے ہو تو اس کے گناہ سے تم دوری اختیار کرو. تم اس طرح کا گناہ کا ارتکاب نہ کرو. کسی نے نبی کی اگر نافرمانی کی ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم نافرمانی نہ کریں، ہم نبی کو فالو کریں. بہرحال یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں آپ سے. جی میری بھی معذرت. آخری ایک سوال جو میرے ذہن میں شروع میں آیا تھا، آپ نے ابو جہل اور ابو لہب کا ذکر کیا تھا، تو ان کے نام اصل کیا تھے؟ یہ ذرا جی اگر آپ کو یاد ہو. جی ابو جہل کا نام تو ابو حکم تھا، اور ابو لہب کا نام بھی اس طرح کوئی اور تھا، میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، میں ابھی آپ کو دیکھ کر کے بتا سکتا ہوں. ابو حکم کا معنی ہوتا ہے وزڈم کا باپ. اس نے اپنا نام ابو حکم رکھا تھا، فادر آف وزڈم. قرآن نے کہا نہیں بھائی یہ تو تیرے پاس وزڈم نہیں ہے، جو نبی کو فالو نہیں کرتا، نبی کو تنگ کرتا، وہ کہاں کا عقل مند ہو گیا. اسلام نے اس کا نام ابو جہل رکھا. یہاں تک بات ہے اس کی ابو لہب کی. تو ابو لہب کے نام کو ہم جب دیکھ لیتے ہیں، اگلا سوال پیش کرتے ہیں، میں اتنی دیر میں دیکھ لیتا ہوں. جی اور کچھ سوال ہے؟ ایک قبلہ چھوٹا سا یہ سوال تھا، جب یہ مغرب اور عشاء کی جو نماز ہوتی ہے اور فجر کی جو تھوڑے سے اونچی آواز میں پڑھنے کا ہے، یہ آیا کہ گھر میں اگر خواتین پڑھی تو ان کے لیے بھی سیم ہے کہ ان کو اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے یا وہ ہلکی آواز میں پڑھ سکتی؟ نہیں، خواتین نے ہر حالت میں آہستہ آواز میں پڑھنا. ہر خواتین نے ہر حالت میں آہستہ. مردوں کے لیے یہ ہے کہ صبح کی نماز انہوں نے جو ہے وہ آہستہ پڑھنی ہے. نہیں سوری، صبح کی اور مغرب عشاء کی انہوں نے اونچی آواز میں پڑھنی ہے، ظہر اثر کی انہوں نے آہستہ آواز میں پڑھنی. مردوں کے لیے. ابو لہب کا نام ہے عبد العزی ابن عبد المطلب، اور اس کا نام مشہور ہوا ہے، ابو لہب مشہور ہو گیا ہے. اور اس کی اپنی جو کنیت تھی جو اس نے خود رکھی تھی، اس کا نام تھا، اس کا تھا ابو اتبا. اسلام نے اسے کنیت دی ابو لہب، یعنی آگ کا باپ. لہب کہتے ہیں نا آگ کو، یہ جہنمی مراد یہ. جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کر، حاضم پر رحم و کرموں کی بارش فرما. جو باتیں ہم نے کی ہیں یا اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بزرگان دین، صحابہ کرام، آل بیت، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر ازواج نبی جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، مشکلات کاٹی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا احترام کرنے، ان کی پیروی کرنے، ان کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. سوالوں کے جواب لمبے ہونے کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے. نہیں جی نہیں، بہت ہی فیضیاب ہوتا ہے ہم سے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.